اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح جو ہم نے رمضان کے ماہ مبارک کے اندر شروع کی اور پوری دنیا کے اندر تراویح جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال میں امت کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں، حرمین شریفین میں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، افریقہ کے اندر ہوں، دنیا کے ہر خطے میں 1400 سال سے مسلمان تراویح واجبات ادا کرتے رہے اور 20 رکعات تراویح ہی ادا کی سب نے۔ یہ بات مسلم ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 150 سال پہلے گزرے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس بات کو نقل فرمایا 150 سال پہلے کہ روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں ان میں 20 رکعات تراویح ادا کی جاتی ہے۔ یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس میں 20 سے کم تراویح ادا ہوتی ہو۔ زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی تھی لیکن کم نہیں تھی۔ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو طبقات شافعیہ میں نقل ہے یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو دیکھا کہ مکہ کے ہر مسجد کے اندر 20 رکعات تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی الفاظ اسی طرح نقل فرما رہے ہیں کہ پورے عرب اور عجم کی مساجد میں 20 رکعات تراویح ادا کی جاتی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو اہل مکہ تھے وہ تراویح کو 4 رکعات کی شکل میں ادا کرتے تھے۔ جب 4 رکعات ادا کر لیتے، 2 کر کے 4 ہوتے تھے، تو 4 رکعات ادا کرنے کے بعد طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، اور طواف میں 10-15 منٹ لگ جاتے تھے، اور اس طرح پھر آ کر طواف کرنے کے بعد پھر تراویح کی 4 رکعات ادا کرتے تھے، پھر طواف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 5 طواف آپ کے ہو جاتے تھے اور تراویح 20 رکعات مکمل ہوتی ہے۔ اہل مدینہ نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ مکہ والے اضافی عبادت طواف کو لیتے ہیں، ہمارے یہاں پر 4 رکعت کے بعد مشکل سے کوئی دعا پڑھ پاتا ہے، کوشش ہوتی ہے جلدی تراویح ختم ہو جائے اور مسجد سے کسی طرح نکلے۔ مدینہ والوں نے مکہ والوں کا طرز عمل دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ مکہ والے ہم سے عبادت میں آگے چلے گئے تو ہم لوگ 4 رکعات ادا کرنے کے بعد کیا عمل کریں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تراویح کی 36 رکعات ہے۔ امام مالک 36 رکعات ادا کرنے کے قائل اور مالکی 36 رکعات ادا کرتے ہیں، کم کے بجائے بلکہ زیادہ۔ امت میں آج سے 100 سال پہلے کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو تراویح کو 20 سے کم گردانتا ہوتا۔ یہی وجہ ہے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اس ماہ مبارک تک، رمضان کے اس سال تک، خانہ کعبہ میں اور مدینہ الرسول میں 20 رکعات تراویح ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہ 1400 سال میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب نبی علیہ السلام کے مصلی مدینہ پہ اور کعبۃ اللہ کے مصلی پہ 20 سے کم تراویح کو ادا کیا ہو، کبھی ایسا وقت نہیں آیا۔ اگر الگ الگ کسی مسجد میں وہاں ادا ہوتی ہیں 20 سے کم تو یہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ کوئی بندہ نہ پڑھے، ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے وہ بندہ، ہمارے لیے تو کعبۃ اللہ دلیل ہے اور روضہ رسول مدینہ الرسول دلیل ہے۔ یہ ہمارے پاس حجت ہے۔ اگر 20 سے کم تراویح کی تعداد ہوتی تو کعبہ میں اور مدینہ کی مسجد میں 1400 سال میں کبھی 20 سے کم نہیں ہوتی۔ اب یہ کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ
کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. یہ عقیدہ ہے یا نہیں اہل سنت؟ سارے صحابہ کا عمل قابل اقتداء ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعد. آپ نے فرمایا میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ میرے بعد. حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں خالی تراویح کو ادا کروایا جماعت کی شکل میں. پھر آپ باہر سے نکلے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں پھر اس کی ترغیب دے دوں تو تراویح کے اوپر نماز فجر عشاء کی طرح فرض ہو گئے. اس لیے آپ نے کہا تم اکیلے پڑھ لو. حضور کے زمانے میں صحابہ تراویح پڑھتے تھے، یہ حدیثیں شاہد ہیں، لیکن 4 صحابہ ادھر کو جماعت کراتے تھے، 4 وہاں کرا لیتے تھے، 6 ادھر کرا لیتے تھے. متفرق طور پہ گروپوں کی شکل میں اپنا اپنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ کا زمانے میں چونکہ فتنے زیادہ تھے، منکرین زکات، منکرین نبوت اور بڑے بڑے فتنے علماء ہوئے. 2 سال میں ابو بکر صدیق اس میں کام نہیں کر سکے. صدیقی دور میں بھی اسی طرح متفرق طور پہ تراویح ٹولیوں کی شکل میں ہوتی رہی. لیکن جب اب اکتوبر کا دور آیا اور عراق فتح ہوا، مسلمانوں کو فتوحات ملی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی. بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ صحابہ اور اہل البیت صحابہ جمع ہوئے. عمر نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، قرآن بھول نہ جائے، قرآن سینوں سے نکل نہ جائے، قرآن پاک کی تلاوت ختم نہ ہو جائے. کسی امت کو تراویح نہیں ملی. کیوں کہ کوئی امت پچھلی حافظ ہی نہیں ہوتی تھی کتاب کی. اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہمارا بچہ بھی مصلی میں کھڑا ہو کے تراویح سنا سکتا ہے، پورا قرآن سنا سکتا ہے. آپ جو نہیں پڑھنا جانتے، آپ جو قرآن پاک کو نہیں پڑھنا سیکھا یا پڑھ نہیں سکتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے امت پر کہ آپ نے ایک امام کو مصلی پہ کھڑا کیا. اس آدمی کو جس کو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن قاریوں کا جھنڈا ابی بن کعب کے ہاتھ میں ہوگا. ساری دنیا کے قاری حضرت ابی بن کعب کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. ابی بن کعب کو عمر بن خطاب نے مصلی نبی میں کھڑا کیا مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور فرمایا اے ابی آپ نے 20 رکعات میں قرآن پاک کو ختم کروانا ہے. اور ابی بن کعب نے تراویح کی 20 رکعات ادا کی. وہ دن اور آج تک مدینہ میں 20 رکعات ہوگا. مجھے بتائیں عمر بنتی تھے رحمۃ اللہ، ابی بن کعب بنتی تھے، یا ان کو حدیث سمجھ نہیں آئی یا انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا کہ وہ صحابہ ساروں کو کہیں کہ 20 پڑھو؟ صحابی کوئی ایک ایسا نہیں ملتا جس نے اختلاف کیا ہو کہ نہیں جی 20 سے کم ہے، یا صحابہ بیچ میں سے نکل گئے ہو 8 پڑھ کے نکل گئے ہو. کوئی صحابی ملتا ہے؟ ابی بن کعب 20 پڑھائیں اور صحابہ 20 پڑھیں. حیدر کرار جیسا، علی المرتضیٰ جیسا شیر خدا علم میں نبوت کا دروازہ، وہ بھی 20 رکعات ادا کرے. تو صحابہ کا عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. اس لیے علی نے فرمایا تھا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، جب وہ کوفہ کی مساجد سے گزرے، مدینے میں عمر کی سنت تھی جو کوفہ کے مساجد میں زندہ ہوئی. آپ نے رمضان کی راتوں میں جب مساجد سے گزرے، کوفہ کی مساجد سے قاری تلاوت کر رہے تھے اور لوگ پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے، تو علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ عمر کی قبر پہ ایسے رحمتوں کا نزول کرے، ایسے عمر کی قبر کو روشن کرے جیسے اس نے ہماری مساجد کو روشن کر دیا. تو آپ بتائیں تراویح 20 رکعات کس کی سنت ہے؟ عمر. کس کی سنت ہے؟ عمر. اچھا آپ جب یہ امام خانقاہوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں آخری دن رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے امام. آپ نے دیکھا نا تراویح کے آخری میں یہ سنت ہے حضرت عثمان غنی. آپ نے ایسے کروایا اپنے زمانہ میں. آپ نے کہا دعا رب القرآن کی اس میں کی جائے.
آپ یہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، ابھی آپ وطر پڑھیں گے جماعت سے، 20 رکعت تراویح کس کی سنت؟ عمر وطر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں، حضرت عمر کے دور میں وطر جماعت سے نہیں ہوتے تھے، حضرت عثمان کے دور میں وطر جماعت سے نہیں ہوتے تھے، انفرادی لوگ تہجد کے بعد پڑھ لیتے تھے، کوئی اسی وقت پڑھ لیتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں تمام لوگوں کو جمع کیا کہ چونکہ تراویح جو ہے یہ تہجد کے نعم البدل ہے، اس کے بعد وطر کی جماعت کرائی جائے، تو ایک جماعت میں سارے لوگ جمع ہوئے، آپ نے تراویح پڑھی، رسول اللہ کی سنت صحابہ کی اداؤں کو محفوظ کیا، آپ نے وطر جماعت سے پڑھے تو حیدر کرار کی ادا کو بھی محفوظ کیا، تو آپ نے صحابہ کی سنت کو اپنا لیا۔ اب آخری جملہ، جو نماز میں کمی ہوتی ہے فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں، فرضوں کی کمی اللہ نفلوں سے پوری کرتا ہے نا؟ حدیث آپ نے پڑھی، آپ کے فرائض زندگی میں کتنے قضا ہوئے ہو، کتنے آپ سے کوتاہی میں، وضو کی کمی، نماز میں کوتاہیاں جو قبول نہیں ہوئی، اب آپ اللہ کتنا مہربان ہے، یہ 20 رکعت کتنی جامع ہیں، آپ دیکھیں اگر کہ فجر کی کتنی فرض ہیں، ظہر کے کتنے ہو گئے، عصر کے کتنے ہو گئے، مغرب کے کتنے ہیں، کتنے ہو گئے، اور عشاء کے کتنے ہو گئے، اور وطر بھی واجب ہے، 3 وطر ملائے تو کتنے ہو گئے، 20 فرائض واجب ہیں آپ کے ذمہ روزانہ۔ آپ نے 20 رکعت تراویح ادا کی تو گویا کہ قیامت کے دن اگر فرضوں میں کمی ہے تو یہ 20 رکعت آپ پوری کر دی۔ کیسے اللہ نے ہمیں طریقہ دیا تھا، تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اللہ نے ہمیں 20 رکعت، اختلاف کی بات ہی نہیں، بات یہ ہے توارث بالعمل امت کا کیا ہے، جو امت میں چلا آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو امت کا بتایا، اپنا نہیں بتایا، آپ نے کسی مسلک کا نہیں بتایا، آپ نے کسی بڑے کا نہیں بتایا، آپ کو صحابہ کا بتایا، تابعین کا بتایا، ائمہ اربعہ کا بتایا، فتاوی شامی کا بتایا، مکے اور مدینے کا بتایا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ